اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ چونکہ یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں کے حقوق کے اعتبار سے ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر انشاءاللہ آئیں گی۔ تو جو حق مہر ہے جس کے عوض عورت کسی مرد کے لیے حلال ہوتی ہے نکاح کے ذریعے گواہوں کی موجودگی میں، وہ خوشی خوشی ادا کرو، اسے کوئی تاوان سمجھتے ہوئے ادا نہ کرے۔ اور ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ 3200 روپے اور 8 آنے حق مہر ہے۔ حالانکہ میری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ ہے، میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور آپ کی بعض ازواج جو تھیں رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، ان کا حق مہر آج کی کیلکولیشن میں آلموسٹ سونے کے اعتبار سے کیلکولیٹ کریں تو 12 لاکھ روپے بنتا ہے جی۔ اور یہ میں آج کے سونے کے ریٹ پہ بات کر رہا ہوں، بلکہ آج کا تو یہ میں نے جب کیلکولیشن کی تھی اس وقت تو سونا 80,000 روپے تھا، آج کے اعتبار سے تو وہ آلموسٹ 16 لاکھ ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے سال بعد جب سونا اور بڑھ جائے تو 20 لاکھ، کیونکہ سونے کے ایکویلنٹ ہوتا تھا۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں حق مہر کتنا ہو، تو میں نے تمام احادیث اور اس سے حوالے سے ساری جو ڈسکشن ہے اس کو تفصیل کے ساتھ کیا۔ آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ قرآن کلاس متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی تفصیل میں جائیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آج کل حق مہر جو ہے وہ بعض اوقات 5,000، بعض اوقات 10,000۔ ویسے یہ اچھا ہے اگر کوئی خود سے معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ کم رکھوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ضروری کم ہو، نہیں۔ آگے چل کے آئے گا کہ اگر تم نے ڈھیروں سونا چاندی کے ڈھیر بھی اگر کسی عورت کو حق مہر میں دیے ہیں اور کل کو طلاق ہو گئی تو اس سے حق مہر واپس نہیں لوٹتا، تو یہ ڈھیروں سونا چاندی تو پھر آپ اندازہ کریں کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ لیکن اپنے کف میں رہنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی کسی غریب خاندان میں شادی کرتا ہے، پھر وہ غریب جو ہے وہ اس سے اتنا بڑا ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی غریب امیر کے ہاں کرتا ہے اور تو وہ اب سٹیٹس کا ڈیفرنس آ جائے گا۔ اور عموماً یہ ڈیفرنس ہوتا بہت کم ہے، فلموں میں ہوتا زیادہ تر، عام زندگی میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کف سے یا سٹیٹس سے ہٹ کے کوئی شادی کرے۔ لیکن اگر وہ کر لے گا اسٹیبلش ہو جائے گی، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ خاندان بھی کوشش کرے اپنا ہی ہو۔ خاندان سے مراد میں قریبی رشتہ دار نہیں لے رہا، یعنی اوورال اگر کوئی یعنی ارائی ہے ارائیوں میں شادی کر لے، کوئی گجر ہے گجر میں کر لیں، اس اعتبار سے، کیونکہ عموماً عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے نبھنا شادی کا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یعنی پنجاب سے جا کے کے پی کے کسی علاقہ غیر سے کوئی جا کے شادی کر لیتا ہے جس کو اردو بھی نہیں آتی، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نبھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، پھر عادتوں کا ماحول کا فرق ہوتا ہے۔ شادی اسٹیبلش ہو جائے گی، میں اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں جو بعض غالی اہل سنت اور بعض غالی جو شیعہ ہیں ان کے ہاں پائی جاتی ہے کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بالکل جعلی مسئلہ ہے، اور یہ بھی انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے۔ امام خمینی جو ایران کے انقلابی لیڈر تھے وہ خود سید تھے، ان کے داماد غیر سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیاں غیر سید کو دی ہوئی ہیں۔ لہذا یہاں پہ جو مشہور ہے کہ جی وہ آپ نہیں کر سکتے، اور کہتے چلو کرنا بھی ہے تو بیٹی لے لو غیر سید سے، سید اپنی بیٹی غیر سید کو نہ دیں، یہ بھی مشہور ہے۔ تو امام خمینی نے تو اپنی بیٹی غیر سید کو دی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا پاکستان میں سنی اور شیعہ دونوں ہی عجیب ہیں۔ یہ یعنی کتابوں پہ نہیں چل رہے، بابوں پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خوشی خوشی حق مہر دیا کرو، اسے تاوان نہ سمجھو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے ہی حق مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے،
اپنی خوشی سے، زبردستی گن پوائنٹ پہ نہ ہو، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر اسے لذت کے ساتھ رچتا بستا کھاؤ، اس کے اوپر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور عموماً یہ ہو بھی رہا ہوتا ہے پریکٹیکلی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو نکاح کے فارم بھرے جاتے ہیں نا، اس پہ معجل اور غیر معجل لکھا ہوتا ہے نکاح کے اوپر، اور جو دیا جا رہا ہوتا ہے حق میں، جو معجل ہوتا ہے جو موقع پہ ادا کیا جاتا ہے وہ 10,000 20,000 ہوتا ہے، غیر معجل لکھا ہوتا ہے 10 تولے سونا یا فلاں پلاٹ، اور بیسیکلی وہ ایک تھریٹ کرنے کے لیے کہ کہیں پہ یہ طلاق ہی نہ دے دے اپنی بیوی۔ اس طریقے سے تو نہیں رشتے نبھتے۔ تو اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے یہ تفریق کرنی ہے، لیکن اگر وہ کر لیتے ہیں اور وہ ایگریمنٹ کے ساتھ ہے کہ میں اتنا موقع پہ ادا کروں گا اتنا بعد میں، تو ٹھیک ہے، وہ عورت کا حق ہے، وہ اس طرح آپشن دے سکتی ہے کہ میں اس کے اوپر ایگری کرتی ہوں، اتنا مجھے بھی دے دو اور باقی بعد میں۔ اور بعد میں اگر وہ اچھا خامد ثابت ہوا تو ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے کہ ٹھیک ہے جی وہ باقی معاف۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ جو لکھوایا ہوتا ہے نا وہ بھی دینا پڑ جاتا ہے اور بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو کہتے ہیں لکھ دو جتنا مرضی لکھ دو، لیکن بعد میں اس طرح کی صورتحال بھی بن جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حق مہر زیادہ لکھوا کے کیا کرنا ہے، اگر ہماری بچی کہیں بسی نہیں ہے تو ہم نے حق مہر لے کے کیا کرنا ہے، تو اس لیے ہم ایک مناسب حق مہر کے ساتھ اپنی بچی کی رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ پریفریبل چیز ہے۔ اور جہاں پر جہیز کے اوپر بات کی جاتی ہے نا کہ جی جہیز جو ہے وہ نہ لیا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے عورت والوں کے اوپر، وہاں پہ یہ بھی یعنی اس اعتبار سے ڈسکشن میں آتی ہے چیز کہ جی عورت جو ہے نا وہ حق مہر کم لکھوائے، یہ مرد والوں کے اوپر ظلم ہے۔ حالانکہ یہ ظلم والا معاملہ نہیں ہے، جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ تو لعنت ہے، لیکن اگر کوئی باپ اپنی خوشی سے اپنی بچی کو کوئی چیز گفٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ بیٹی بھی لینے کے اوپر راضی ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے۔ اگر کوئی اپنی بچی کو دیتا ہے تو وہ آگے چل کے آپ دیکھیں وراثت کے احکامات بھی آئیں گے، اس میں میں انشاءاللہ ہبہ کا، ہدیہ کا، یہ ساری چیزیں بتاؤں گا، تو وہ سلسلہ تو رہے گا۔ وہ تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو کوئی چیز گفٹ کر سکتا ہے، وراثت میں تو اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوش دلی کے ساتھ اگر وہ خود سے معاف کر دیں